السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم 22ویں دن کی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے جو دراصل نہوم جماعت کی مثنوی بارش کی مذمت میں، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں، اس کا اقتباس دیا گیا ہے۔ آپ کو اس کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر اس کی نیچے جو سرگرمیاں دی گئی ہیں اس کو حل کرنا ہے۔ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات، یہ مثنوی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، آپ کو پہلی سرگرمی دی گئی ہے، 2 اشعار دیے گئے ہیں اور دونوں کی سند آپ کو پہچاننا ہے۔ جیسے ماہ و خورشید اب نکلتے نہیں، تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں۔ اب دیکھیے ماہ و خورشید، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ اور خورشید دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ شعر میں استعمال ہوا۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر کسی شعر میں اگر 2 الفاظ ایسے استعمال ہوں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سند تضاد کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں یا 100 پر نالے چلتے دیکھیں، ہم یہاں دیکھیں جیسے دریا ابلتے دیکھیں، تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شعر میں آپ کو جیسے، مثال، مثل کی صورت یا نظیر کی طرح، اس طرح کے الفاظ اگر ملتے ہیں، گویا، تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ صنعت تشبیہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو آپ یہاں پر جیسے دریا ابلتے دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے استعمال کیا گیا، تو یہ صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا یہاں پر۔ اب نظم کے کون کون سے اشعار سے درج المفہوم واضح ہوتے ہیں وہ اشعار لکھیے۔ اب آپ کو یہ جو جملہ دیا گیا ہے اس کے مطابق جو شعر ہے وہ لکھنا ہے۔ اب کے سال اتنی بارش ہے کہ بات بھی بہہ گئی ہے، پہلا ہی شعر ہم دیکھتے ہیں۔ اب کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات، پہلا ہی شعر ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیا گیا کہ بارش کی زیادتی کے سبب لوگ سوجھ بوجھ کھو بیٹھے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں عقل میہوں نے سب کی کھوئی ہے، بات بارہ نے یہاں ڈبوئی ہے، یہ شعر آپ لکھیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نظم سے یکساں آواز والے الفاظ کی جوڑی بنائیے۔ ایک جیسی آواز والی جو الفاظ ہیں اس میں سیدھے سیدھے آپ قافیے لکھ دیں، جیسے برسات، بات، سال، غربال، اور نکلتے، اچھلتے، اور اس کے علاوہ جو، دو، اور مستی، پستی، افشانی، بارانی، اس کے علاوہ کھوئی، ڈبوئی، اور در اندر، ابلتے اور چلتے، ابلتے چلتے، اس طرح سے آپ کو یہ ایک ہم آواز الفاظ کا لکھنا ہے۔ پھر لغت میں آپ یہ 4 الفاظ جو یہاں دیے گئے ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کے الفاظ مانی آپ نے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی لغت میں الفاظ مانی تلاش کیے ہیں، جیسے خورشید سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں، چرخ آسمان، اور بام یعنی چھت، تو آپ لغت میں بھی اس کو تلاش کریں اور اچھے سے لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو گزشتہ جماعتوں میں جو مثنوی پڑھی ہے، جو اس کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو، تو اس کے 5 اشعار آپ قلم بند کیجیے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی قلم بند کیجیے۔ اب کیا کریں گے آپ 9ویں، 8ویں، 7ویں، جس میں بھی آپ نے مثنوی پڑھی ہے تو اس میں اس کے 5 شعر آپ کو لکھنا ہے، اور مشکل الفاظ جو ہیں ان کو الگ لکھ کے ان کے معنی بھی لکھنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ مثنوی بھی موجود ہے جو 9ویں میں ہے، اس کے بھی آپ 5 اشعار لکھ سکتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آج کی سرگرمی آپ کو حل کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو مدد ملی ہوگی اس ویڈیو سے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔